बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द इनकी परेशानियों को दूर फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा ख़ास है। यकीनन तुम खुद से रोज़ यही सवाल करते होगे कि सब नामुमकिन नज़र आ रहा है, अब होगा भी तो कैसे होगा, मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। और यही सोचें तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता नाउमीदी की तरफ ले जाती होंगी। जब तुम दुआ करते हो, रब के आगे सजदे भी करते हो, तो फिर ऐसा क्यों गुमान करते हो? तुम्हारा यही जवाब होगा कि मैं थक चुका हूँ, बहुत लंबे अरसे से दुआ मांग रहा हूँ लेकिन कबूल ही नहीं हो रही, अब हिम्मत ख़त्म हो गई है। या रब सब्र नहीं किया जा रहा? तो सुनो, इस आयत पर ज़रा गौर करो। तुम्हारे रब ने तुम्हें कितने प्यार से जवाब दिया है और जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो इसके लिए वो काफ़ी है और तुम्हारा रब अपना काम पूरा करके ही रहता है। याद रखो, डर, खौफ और मायूसी ना तो तुम्हारे दुख को कम कर सकती है और ना ही तुम्हारे लिए खुशियों के बंद दरवाजे खोल सकती है। देखिए, वो रब तो सिर्फ तुम्हारा यकीन और सब्र का टेस्ट करता है। तो यकीनन अपने लिए बहुत कुछ सोचते होंगे, आप मंसूबे बनाते होंगे और यही सोचते होंगे कि अब मेरा काम ज़रूर हो जाएगा। तुम असल में सिर्फ आसानी रख लेते हो और तुम्हें ये नहीं पता होता कि जो फ़ैसला तुमने अपने लिए किया है, क्या इसमें मेरे लिए खैर भी है कि नहीं, क्या ये मुस्तकबिल में खुशियों का बायस बनेगा। याद रखो, वो रब बेहतरीन मंसूबा बनाता है और बेहतरीन मंसूबे का फ़ैसला करता है। एक जगह कुरान पाक में अल्लाह पाक खुद तुमसे कह रहा है, एक मंसूबा वो बनाता है और एक मंसूबा एक अल्लाह, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है। जानते हो, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को बहुत पसंद करता है जो किसी नुकसान या मुसीबत से हिम्मत नहीं हारता, किसी नाकामी से दिल शिकस्ता नहीं होता, किसी लालच से चल नहीं जाता और ऐसी हालत में भी अल्लाह पर पूरा यकीन करने वाला हो, क्योंकि बाज़ाहिर इसकी कामयाबी का कोई रास्ता नज़र ना आता हो। यहाँ कहा गया कि तवक्कुल इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तुम जानती हो कि वो कौन सा खास काम है जो तुम्हारी दुआ की कबूलियत की वजह बनती है, कि जब तुम खुद पर मजबूत एतमाद के साथ कायनात की हकीकत को, अपने वजूद की गर्ज ज़मानत को समझते हुए मुश्किलात का सामना करते हो, कंकरियों के साथ पहाड़ बनाते हो, चैलेंज को कबूल करते हो, मायूस होकर तरकल दुनिया होने की बजाय अल्लाह ताला से रजू करते हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुम्हें इख्तियारात के साथ बसाया। तुम्हें अल्लाह तलकीन कर रहा है कि तुम अपने जज्बात को किसी नामुनासिब रुख पर ना पहने दो, बल्कि इन्हें दुआ के सांचे में ढाल दो। फिर वो तुम्हारी तलब और तुम्हारी ख्वाहिश से बढ़कर नवाजता है। अल्लाह कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है, और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी से भेजता है, और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी से भेजता है। याद रखो, वो रब बहुत बेहतरीन करता है और इसके मंसूबे का एक वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। याद रखो, इंसान रब के बगैर कुछ नहीं, ना वो मुस्तकिल तौर पर दुनिया वालों से अपनी कोई खुशी खरीद सकता है और ना ही मुस्तकिल राहतें। तुम्हें सिर्फ बताना चाहता है कौन है जो तुम्हारे इस बिखरे वजूद को समेट सकता है। अल्लाह तुम्हारे दिल में झांक लेता है, फिर जब वो तुम्हारा खालिसपन देख लेता है तो यकीन करो वो तुम्हें खाली नहीं लौटाता।
ایک سسٹر کا خواب شیئر کروں گی۔ السلام علیکم، آپ بھی کیسی ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آیت کریمہ کی تسبیح پڑھتی ہوں اور میں اپنے ایک خاص مقصد کے لیے اسے پڑھ رہی ہوں کہ اللہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتے ہیں اور نجات بھی دے سکتے ہیں تو وہ میرا کام بھی کر سکتے ہیں۔ تسبیح کا میں اینڈ کرتی ہوں اور پھر میری ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ سمندر میں سی ہارسز ہیں اور کلرفل سمندر بلیو کلر کا تھا۔ گہرائی دیکھی جسے جیوگرافی میں سمندر اندر تک دکھائی دیتا ہے، ویسا ہی صاف ستھرا سمندر دکھائی دیا۔ کچھ منظر تھا، پھر میری آنکھ کھلی، میں درود پاک پڑھ کر دعا کی۔ دیکھیں، اس خواب میں اللہ نے آپ کو یہ میسج دیا ہے کہ وہ انسان آپ کی لائف میں دوبارہ آئے گا جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ تو دیکھیں، سمندر کا دیکھنا، کیونکہ وہ ایک آؤٹ آف کنٹری میں ہے، آپ ایک الگ ملک میں ہیں۔ یہ جو سی ہارسز ہیں وہ انسان، وہ رشتہ ہے جو آپ کے لیے آئے گا۔ یہ جو آپ اتنی محنت کر رہی ہیں، اتنی پریشانیاں فیس کر رہی تھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک تسلی آئی ہے کہ پرسکون رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ چیزوں کو واپس لانے میں قادر ہے۔ یہ بشارت دکھائی کہ صبر کریں کہ یہاں پر آپ کی شادی ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور سسٹر کہتی ہے، السلام علیکم آپ بھی، میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں اور اس حالت میں جب آپ کی ویڈیو کو دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی میسج مل جاتا ہے۔ آپی، میں نماز کی پابند ہوں، تہجد اور دعائیں بھی کرتی ہوں، پچھلے 8 سال سے پریشان ہوں۔ میں کسی سے محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے گھر پر بہت کوشش کی پر ان کی امی تیار نہیں ہوئی۔ مجھے خواب آیا اور میں اپنے گھر پر آئی ہوئی ہوتی ہوں اور شادی کے بعد میں نے نکاح کیا ہوا ہوتا ہے اور میرا ایک بچہ بھی ہے، میری بہن نے لیا ہوا ہوتا ہے، پھر میں نے اپنا بچہ گود میں لے لیا۔ وہ جو بچہ ہے جسے میں پسند کرتی ہوں وہ اس کا ہے آپی، وہ بہت خوبصورت بچہ ہوتا ہے اور میری گود میں مسکرا رہا ہوتا ہے اور میری امی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ اس دن اس نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا، بہتر یہی ہے کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ ہم بہت روئے، پھر ہم نے بات کرنا بند کر دی۔ پھر دوسرا خواب آیا کہ میں سکول میں پڑھتی تھی تو ساتھ میں ہی ان کا گھر بھی تھا، تو میں نے دیکھا کہ ہم دونوں اسی سکول میں ہیں اور بلیک کلر کا کیک کھلا رہے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن پرنسپل اپنے سٹاف سے ناراض ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو بولو کہ یہ یہاں نہ کریں۔ مجھے بتائیں یہ میری آزمائش کب تک رہے گی؟ تو دیکھیں بہن، آپ پریشان نہ ہوں، دیکھیں جب پتہ ہے ہر کام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو رونا دھونا بند کریں۔ آزمائش کا وقت اللہ کے قریب ہو کر ہی اللہ کو راضی کر کے انعام حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کو خوابوں میں چانسز شو ہو رہے ہیں کہ آپ محنت کرتے رہیں۔ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ جب تک گھر والے راضی نہیں آپ نے راستے الگ کر لیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی دعائیں قبول کر کے وہ ضرور ایک کرے گا، تب تک تو محنت کرنی ہوگی۔ جو بچے والا خواب دیکھا اس میں چانسز شو ہو رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو آپ کی مراد جلد پوری ہوگی۔ اپنی دعاؤں پر قائم رہیں، استخارہ لازمی کریں، اس میں اللہ آپ کو سب بتا دیتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدے میں ہے یا نہیں۔ کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے ایسا فیصلہ کیوں ہوا ہے، ہماری دعائیں ہماری مرضی کے مطابق قبول کیوں نہیں ہوئی۔ یہ استخارہ کے رزلٹ ہوتے ہیں یا وہ فیصلے جو ہمارے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری بہتری کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ میں اللہ کی ذات سے کیسی مایوسی بھلا، خود کو مطمئن کر لو، سنو سفر اب ختم ہونے کو ہے، منزل تمہاری قریب ہے، ان قریب تمہارے لیے کن فیکون کا تحفہ ہونے والا ہے، آنسو خوشی کے ہوں گے، تمہاری زندگی پھر سے مسکرا اٹھے گی انشاءاللہ۔ میں اپنے ان تمام ویورز کے لیے بہت دل سے دعا کو ہوں جنہوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کریں کہ وہ دل سے پھر سے کسی دکھ کا شکار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ہر جائز حاجت کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ سب کے کمنٹس پڑھے اور
کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب دیں جس کی آپ چاہ کر رہے ہیں، اور آپ کی زندگی سے تمام رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو نے کچھ ہیلپ کی ہوگی، کچھ مدد کی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہن کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔